بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سے بھی زیادہ اہم خبریں ہیں، زیادہ دلچسپ خبریں ہیں، اور کوشش کروں گا کہ بر وقت نمٹا دوں۔ وہ بعض خبریں مجبوری ہے کہ آخر میں دینی پڑتی ہیں، ساری خبریں ایک ساتھ تو نہیں دے سکتے، یہ پورا آپ کو دیکھنا چاہیے اگر آپ لرن کرنا چاہتے ہیں۔ اگر محض کیتھارسس چاہتے ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو دوسری بات ہے۔ لرن کرنے سے جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، اب مایوسی سے چھٹکارا پاتا ہے، اس میں امید جاگتی ہے، اس میں راستے کھلتے ہیں۔ ہم بھی سارے دن لوگوں سے سیکھنے میں لگے رہتے ہیں، اور جو کچھ سیکھتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے درجات علم کے ساتھ ہے، کامیابی بھی علم کے ساتھ ہے، علم اور حکمت کے ساتھ ہے، برہمی اور اشتعال کے ساتھ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ خبر یہ ہے جناب والا کہ بلاول بھٹو اسٹیبلشمنٹ نے تو ہاتھ اٹھا ہی لیا تھا، والد صاحب سے بھی ناراض ہو گئے ہیں کہ بھائی وہ ان کی بہن کو اہمیت دے رہے ہیں۔ بہن کو اہمیت دینے پہ خیر بھائی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، تو ان کی اپروچ کچھ مختلف ہے بعض معاملات میں۔ یہ پیپلز پارٹی کے ذرائع کہہ رہے ہیں۔ مہرنگ بلوچ کو ماہ رنگ اس کو لکھتے ہیں، ماہ رنگ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ فارسی بلوچوں میں فارسی نام رکھنے کا رجحان ہے، اور بلوچ نام بھی رکھے جاتے ہیں، اور عام باقی صوبوں میں جو نام جس طرح رکھے جاتے ہیں۔ مہرنگ ہیں جی، چاند کا رنگ۔ مہرنگ بلوچ محترمہ جو ہیں انہیں نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، جس طرح ملالہ یوسفزئی کو کیا گیا تھا۔ خیر ان پہ تو براہ راست گولیاں چلی تھی، مگر انسانی حقوق کے لیے انہیں جدوجہد کرنے پر۔ ارشد شریف قتل کیس میں کی سماعت میں حیرت انگیز واقعات رہے، اتنے حیرت انگیز ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے۔ خود سپریم کورٹ نے تعجب کا اظہار کیا، مگر جو سپریم کورٹ نے فیصلے کی، ایک تو بہت ہی مثبت اور خوش آئند فیصلہ، اور ایک ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ایک بہت اپنا ہولناک واقعہ ہے جس کا انکشاف تو احمد نورانی صاحب نے کیا تھا، اس کا پورا کریڈٹ انہیں جاتا ہے، کہ توہین قرآن کریم اور توہین رسالت یعنی توہین مذہب پر ایک مافیا تشکیل پا چکا ہے۔ وہ لوگوں کو گھیرتا ہے، ان سے پیسے وصول کرتا ہے، ججوں کو بلیک میل کرتا ہے، پولیس افسروں کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس میں ایک سرکاری شخصیت، حکومت کی حامی شخصیت کہہ سکتے ہیں، اس کا بھائی شامل ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب ریاستی ادارے حرکت میں آ گئے ہیں، تفتیش شروع ہو گئی ہے، امید ہے جلد یہ لوگ پکڑ لیے جائیں گے، اس لیے کہ اس سے زیادہ کوئی گھناؤنا جرم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ سے پوچھا گیا انسانوں میں سے بدترین کون ہے، تو آپ کو اتنی کراہت ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ انسانوں میں سے بدترین کون ہے؟ فرمایا جو دنیا کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ اس کی گھناؤنی ترین شکل ہے۔ ویسے تو علماء میں سے کئی ایک لوگ جو ہیں وہ ان کی اصل ترجیح دنیا ہے، اور میں احتیاط کرتا ہوں، بعض ہولناک واقعات میرے علم میں آتے ہیں، لیکن میں احتیاط کرتا ہوں کہ بھائی اس سے فتنہ نہ پھیلے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں، اور خود ان کی زبانوں سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ پھر وہ خلق خدا کے سامنے ان کی کوئی توقیر نہیں رہتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ نہ کاروبار ہو سکتا ہے، نہ مذاق ہو سکتا ہے، نہ مسخرہ پن ہو سکتا ہے۔ یہ کاروبار دنیا ہے، اگر لوگوں کو عزیز ہے تو وہ اس میں لگے رہیں، انہیں اس کی ڈھیل دی گئی ہے، مگر اللہ رسول کا نام نہ لیں کسی کا، اور اللہ رسول کا نام استعمال نہ کریں۔ یہ کمال ہے اپنی عظمت کے لیے، اور عظمت سے کچھ تو خبت عظمت اور زوم تقوی میں مارے ہوئے ہیں، کچھ اس کے لیے دولت دنیا جمع کر رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں۔ تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ بھیانک کوئی جرم ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک۔ یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اور اللہ کے رسول کو۔ یوسف زرا گیلانی صاحب نے کل بھی سینٹ کے اجلاس کا پہلے بھی نہیں صدارت کی، اب بھی انکار کر دیا ہے، اور وہ انہوں نے کہا اعجاز چودھری کو پیش کیا جائے۔ بھائی وہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی ہمیں اس طرح بے دست و پا تو نہ کریں، اس طرح مطلب کارندے تو نہ بنائیں،
وہ خیر باقی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ کچھ اخبار نویسوں کو شہباز گل صاحب کی یہ اطلاع ہے کہ اعزازات دیے جائیں گے، انہوں نے ایک فہرست بھی دی ہے۔ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوگا، یعنی وہ متحدہ اپوزیشن کا حصہ بنے گی نہ بنے گی، وہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے معاملہ، اس کی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں۔ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے ہیں جب سے جنید اکبر، اپنا ان کا کہنا ہے کہ 30 ارب روپے انہوں نے وصول کیے ہیں اور حکومت اس کی تصدیق کرتی ہے، اور اب سی ڈی اے کا احتساب کریں۔ سی ڈی اے سے تو 300 ارب وصول ہو سکتے ہیں، وہ اگر اس کے غلط فیصلے انڈو کیے جائیں تو 300 ارب کیا، کم از کم 25-30 بلین ڈالر کی زمین ہے ارد گرد پڑی ہوئی، جس سے ہاؤسنگ سوسائٹیاں فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور یہ کوئی کسی سلیقے سے کیا جائے تو 25-30 بلین ڈالر اسے اگلے 5 سال میں ارن کیے جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ نہیں، اس پہ اسٹڈیز ہو چکی ہیں۔ تو جناب مہرنگ بلوچ جو ہیں ان کو نامزد کر دیا گیا، نامزد کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو بھی کیا گیا تھا، لیکن انہیں تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نہیں ملے گا پچھلے سال 2024 میں، اس لیے نہیں ملے گا کہ غیر سودی بینکاری کی کو کیسے پروموٹ وہ کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو اس کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے، کام ان کا بڑھتا پھیلتا جا رہا ہے اور اس میں برکت پیدا ہو رہی ہے، اور ہزاروں لوگ انہیں عطیات دے رہے ہیں، اور کروڑوں سے مستفید ہو چکے ہیں، اور شاید ہر ایک وقت آئے گا کہ ہر تیسرا پاکستانی جو اس سے مستفید ہو سکے گا، اور غربت اس سے کم ہو رہی ہے۔ 338 امیدوار ہیں، 224 جو ہیں وہ انڈیویجولز ہیں، افراد ہیں، جیسے مہرنگ بلوچ ہیں، اور 94 تنظیمیں یا ادارے ہیں۔ مہرنگ بلوچ کو انسانی حقوق کے لیے جد و جہد پر نامزد کیا گیا ہے۔ ملالہ یوسفزئی کو بھی دیا گیا تھا۔ ملالہ یوسفزئی نے جد و جہد کوئی نہیں کی تھی، احتجاج کیا تھا، اپنا نقطہ نظر بیان کیا تھا، اس میں ان پہ گولیاں ماری گئی، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، انہیں کیا دوسری بچیوں کو بھی، اور اس پاگل پن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنا ان کو نوبل پر، اب وہ مغرب کے لیے کام کر رہی ہیں بڑی مشکل سے۔ کل انہیں غزہ کے لیے ایک میسج کیا ہے، اور کشمیر کے لیے کبھی نہیں کریں گی، بنگلہ دیش کے لیے کبھی نہیں کریں گی، جہاں مثلا ان کے لیڈر یہ ہیں مہاتما گاندھی، انہوں نے خود کہا تھا، اور عبدالغفار خان مہاتما گاندھی کے قائل تھے، اور عبدالغفار خان نے تو خیر بڑی جیل کاٹی جد و جہد آزادی میں سے، تو ان کا ہے، ان کا تو اختلاف مسلم لیگ سے تھا اور پاکستان بنانے سے تھا، لیکن بہت سادہ زندگی گزاری اور جیل کاٹی، وہ تو مغرب کے لیے کام کر رہی ہیں۔ مہرنگ بلوچ جو ہیں وہ مغرب کے لیے کام نہیں کر رہی ہیں، آپ ان کے نقطہ نظر سے اور حکمت عملی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور بے گناہ لوگوں کو 100 مجرموں کو چھوڑ دینا، مجرم کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بس امن مجرم کو پکڑنے سے ہوتا ہے، 100 مجرم کو چھوڑ دیں۔ 95% لوگ پکڑے جاتے ہیں برطانیہ میں، اور سوئٹزرلینڈ میں 99%۔ یہ ایک دن خان صاحب نے مجھے میری تصحیح کی، میں نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ برطانیہ میں مجرم پکڑے، انہوں نے کہا سوئٹزرلینڈ میں 99%۔ تو لیکن 100 مجرموں کو چھوڑنا سے اتنا فساد نہیں ہوتا جتنا ایک معصوم کو پکڑنے سے ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں بڑا خوفناک رد عمل پیدا ہوتا ہے، شکایت، پھر غیبت، پھر بغض و عناد، پھر جتھہ داری، پھر جنگ۔ تو شبہ پر نہیں پکڑنا چاہیے، ثبوت ہو تو ضرور پکڑیں، ٹیررسٹ کو پکڑیں، قاتل کو پکڑیں، جیسے کراچی میں جنرل بلال نے پکڑا تھا قاتلوں کو اور مار ڈالا تھا قاتلوں کو، مگر جو واقعی قاتل تھے شبہ نہیں تھا جس پہ، ڈاکٹر شعیب سٹل نے کیا تھا، اس وقت بھی رک گئی تھی ٹیررزم، اب بھی رک سکتی ہے۔ پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، موضوع لوگ نہیں لگائے گئے، سنکرونائزیشن نہیں، یہ صاف نظر آتا ہے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور نہیں ہیں، جنرل کیانی سے میں نے کہا تھا جب میں آیا سوات کا دورہ کر کے، جب ابھی آپریشن نہیں ہوا تھا، کہ لوگ تو بے چین ہیں آپریشن کے لیے، اور یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ان کے لیڈر ہیں دہشت گردوں کے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا 90 دن میں سب کچھ ہو گیا تھا، اور پھر اور بہت کچھ ہوا، اور وہ لہر تو تھم گئی تھی، اب تو پھر ایک بار وہی صورتحال، اس صورتحال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ویسی تو نہیں ہے سنگین، لیکن بہرحال اس کے لیے پلاننگ کی تو ضرورت ہے، سیاست کرنے کی بجائے یہ کام کرنے کا ہے۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ بند ہے، ٹرکوں میں سبزیاں اور پھل سڑ رہے ہیں، مسافر ایسی جگہ پہ ہیں کہ
کہ سیر و افطار کا بھی بندوبست نہیں. یہ چیف منسٹر اتنا تو کریں کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیں, سرفراز بگٹی صاحب اتنا تو کریں. اور پاکستان ایران شاہراہ بلاک کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. بلاول بھٹو کیوں خاموش ہیں, کیوں دم سادے ہوئے ہیں, ایک چپ سی انہوں نے کیوں اوڑھ رکھی ہے؟ ایک ناراض عاشق کی طرح, محبوب کی طرح. سیاستدان بھی بعض اوقات ایسے نوجوان آدمی ہیں, لاڈ پیار میں پلے بڑے ہیں اور صدمات سے بھی گزرے ہیں. خیر, بعض رائے کا دعویٰ ہے کہ والد گرامی سے ناراض ہیں. بیٹا جیسے باپ سے ناراض ہوتا ہے جب اس کی جو آرزو پوری نہیں ہوتی. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی اتنی تفصیل معلوم نہیں ہے کہ وہ ان کا شکوہ بجا ہے یا بجا نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بلاول کے بجائے آصفہ بھٹو صاحبہ کو اہمیت دینا شروع کر دی انہوں نے. میرا نہیں خیال بہن کو اہمیت دینے پر اعتراض ہو سکتا ہے, زیادہ اہمیت دینے پہ اعتراض ہو سکتا ہے اگر یہ شبہ ہو کہ انہیں جانشین بنانا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی صورتحال. ایک طرف تو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل کے لیے محترمہ کو قابل قبول بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, ان کا امیج بلڈ کیا جا رہا ہے. انہیں آزادی دی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو چاہیں کارروائی کریں, جتنا مرضی کریک ڈاؤن کریں. اور اتنی سختی اس معاملے میں ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملے میں, اور پنجاب میں ہی ہے بیسیکلی کریک ڈاؤن, تو کہ ٹیلی ویژن چینل سے بعض اینکرز کو فارغ کر دیا گیا ہے. یعنی کاشف عباسی جیسے نیک نام اور غیر جانبدار آدمی کو, اور حبیب اکرم کو, صاحب ادراک آدمی ہے, لہجہ ان کا بھی شائستہ ہے, اور بہت شائستہ تو ان میں سے عظمی نعمان ہے, انہیں بھی فارغ کر دیا گیا. ان کا بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ تو سوالات کرتی تھی, وہ جواب تو نہیں دیتی تھی, مگر اب انہوں نے اپنا چینل بنا لیا ہے سوشل میڈیا پر. اور سادہ اتوار ہمارے خالد جمیل صاحب اور باجوہ صاحب اور کوئی دوسرے. کاشف صاحب تو اپنی مختصر سی بات ہوئی ان سے اپنی تعطیل پر جو مدتوں کے بعد انہیں ملی ہے, اس پہ بڑے خوش ہیں, اور حبیب اکرم اپنے کام میں مصروف ہیں. سوشل میڈیا پر تنقیدی بیانات کے الزام پیکا آرڈیننس کے تحت تمام اہم لیڈروں کو, پی ٹی آئی کے اکثر اہم لیڈروں کو طلب کر لیا گیا ہے. ان پر ظاہرہ مقدمات بنائے جائیں گے تاکہ ان کی سرگرمیوں میں حدود کی جائیں. مغل بادشاہ جو ہیں وہ جب بھوکے ہوتے تھے, ان کے لشکر کا بھی بھائی چھوٹے چھوٹے لشکر ہوتے تھے, مشکل حالات میں پھنس جاتے تھے. سینٹرل ایشیا میں مدتوں بابر بھٹکتے رہے. کابل کے زمانے میں بھی یہ صورتحال کئی دفعہ ہوئی. وہ ہانکا کرتے تھے جنگلوں کا, اس میں جو حلال جانور ہیں وہ تو سب جانور مار ڈالتے تھے, اس میں یہ تمیز کا موقع تو نہیں, تو شیر کو مار ڈالا, چیتے کو مار ڈالا, لومڑ کو, گدڑ کو مار ڈالا, مگر ہرن بھی تو ہوتے تھے اور پرندے بھی ہوتے تھے. تو ہانکا کر کے وہ شکار. ایک دفعہ تو ظہیر الدین بابر تو اس کے بابری میں لکھتا ہے کہ ہم آ رہے تھے, ایک سردار کے پاس بکریاں تھیں, میں نے کہا کچھ بکریاں دے دو ادھار, اس نے کہا نہیں. اس کے مراسم اپنے لوگوں سے ایسے ہی تھے بے تکلفی کے, وہ بہت واقعات تھے. اس نے کہا میں نہیں دیتا ادھار پہ. تو ہانکا کر کے جنگل کا شکار کیا جائے اور بھوک مٹائی گئی. تو یہ ہانکا کیا جا رہا ہے, یہ اقتدار کی بھوک ہے, اور اقتدار کی بھوک جو ہے وہ پیٹ کی بھوک سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور زیادہ تنگ کرتی ہے. وفاقی وزارت اطلاعات میں اچھا وہ جو یہ ہانکا کیا جا رہا ہے, تو سینیٹر اون عباسی بپی, سینیٹر اون عباسی بپی جی ان کی گرفتاری جو ہے, ان کے گھر میں توڑ پھوڑ ہوئی. کل سینٹ میں اس پہ بہت ہنگامہ رہا. آج پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا, اور ان کی تصویریں اٹھا کر شیخ ایاز محمود اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مظاہرہ کرتے رہے. بائیکاٹ کا کیا فائدہ ہے؟ اسمبلی میں جائیں اور بات کریں, اور دلیل سے اور ڈٹ کر بات کریں. بائیکاٹ کا کیا فائدہ؟ میری سمجھ میں نہیں ہے بائیکاٹ کا کیا. وفاقی وزارت تو میں اپنا توسیع کا سلسلہ بھی جاری ہے, ایک آدھ توسیع بھی ہوئی ہے جو غیر اہم ہے, مگر یہ کہ محکمہ الاٹ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مقرر کیا گیا ہے, اور علی صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے کیا نام ہے, ان کو وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم بنایا گیا ہے. اورنگزیب خان کھچی کو وفاقی وزیر برائے قدرتی ورثہ
اور خالد مقصی صاحب کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو ڈاکٹر عطاء الرحمن نے کیا، اور اس کے بعد کسی سیاستدان نے اگر کام کیا تو فواد چودھری نے کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں، کریٹو آدمی۔ حنیف عباسی صاحب کو ریلوے کا وزیر بنا دیا، ریلوے کے افسر سہمے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، ان کے بڑے تحفظات ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ حنیف عباسی صاحب ہیں تو ذہین آدمی، جو بھی ان کا کردار اور مزاج اور ترجیحات ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو چاہیے، ان کو تسلی تشفی دے، ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ چیئرمین تو ایماندار آدمی ہے، ذرا سخت مزاج ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہتری تو اس سال ریلوے میں بہت آئی ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور اس کو دلدل سے نکال دیں جو نکالا جا سکتا ہے، اگر صحیح لوگوں سے مشورہ کریں تو بہت بڑی یعنی کنٹریبیوشن ہوگی۔ 40 ارب روپے سالانہ کا خسارہ ہے، 1 سال میں ختم ہو سکتا ہے۔ میری بہت ریلوے کے افسروں سے رابطہ رہا ہے، ان سے بھی میں بات کرتا رہا، انہوں نے بھی خیر کام تو سعد رفیق نے بھی اچھا کیا تھا، محنت تو بہت کی تھی، ورنہ نقصان اس سے کہیں زیادہ ہوتا۔ محمد معین بھٹو کو آبی وسائل اور جنید انور صاحب کو سمندری امور کی وزارت، رضا حیات حراج کو وفاقی پیداوار دفاعی پیداوار، اور محمد یوسف صاحب کو مذہبی امور، ان کو مذہب سے شغف ہے، شیزہ فاطمہ کو آئی ٹی اور ٹیلی مواصلات، رانا مبشر اقبال کو وفاقی وزیر برائے پبلک افیئرس یونٹ، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی، سید مصطفیٰ کمال کو وزارت صحت۔ مصطفیٰ کمال پڑ گئے امتحان میں، اس لیے کہ ڈریب میں ڈاکوؤں کا قبضہ ہے، کوئی وزیر یہ قبضہ چھڑا نہیں سکا پچھلے 20-25 سال میں، بڑے بڑے ڈاکو ہیں، دواؤں کی قیمتیں 3 گنا بڑھا دی ہیں، اس میں ایسی چیزیں امپورٹ کی ہیں، انہوں نے شیمپو تک امپورٹ کیے ضروری ادویات کے نام پر، ان کی فیکٹریاں ہیں بیرون ملک، ڈاکو ہیں۔ مصطفیٰ کمال کو ایک قدرت نے بڑا عظیم الشان موقع دیا ہے، اس کو بھی، اپنا باسی صاحب کو بھی اور ان کو بھی، اگر ان ڈاکوں کے قلعہ کما کریں جو بڑی پلاننگ سے ہوگا، غصہ جلدی آ جاتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو، ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، پلاننگ کریں، پہلے معلومات جمع کریں، یہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، دوائیں سستی ہو سکتی ہیں، قیمت آدھی ہو سکتی ہے، آدھی سے بھی کم ہو سکتی ہے، اور دوا سازی کو فروغ دے سکتے ہیں انکریجمنٹ کر کے، احتساب بھی کریں جہاں کہیں جعلی دوا بن رہی ہو، مگر ہمارے ہاں جو ہے ہربل میڈیسن جو ہے وہ بہت پسماندہ رہے گی انڈیا کے مقابلے میں، اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ کراچی میں تو ایسے شاندار حکیم ہے، لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، اشرف لیبارٹریز جیسا ادارہ، ہمدرد ہے، کرشی ہے، ان کی مدد کریں، اور بہت سے لوگ ہیں، اور جو ان جینوئن ہیں ان کو ڈسکریج کریں، اس کی پالیسی بنانی پڑے گی، اور پالیسی کو اپروو کرائیں، محنت کریں، بس کبھی تاجیل میں پڑ جاتے ہیں، تاجیل میں نہ پڑھیں، صلاحیت اور انرجی تو بڑی مصطفیٰ کمال میں۔ رشید احمد خان کو اپنا غذائی تحفظ و تحقیق، یہ بھی بڑی اہم وزارت ہے۔ عبد الرحمن کانجو وزیر مملکت برائے پار، ہاں جی، یعنی یہ پانی بجلی۔ اظہر کیانی صاحب وزیر مملکت برائے ریلوے۔ عقیل ملک وزیر مملکت برائے قانون و انصاف۔ کھیل داس جو ہے، کھیل داس عجیب نام ہے، لوک ورثہ وزیر مملکت وزیر مملکت مذہبی امور۔ اور طلال چودھری، اون چودھری سمندر پار پاکستانیوں کا کام نہیں کر سکتے، طلال چودھری، اس کو اون عباس کو کوئی اور کام دینا چاہیے، یہ نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا تھا۔ طلال چودھری جناب والا وزیر مملکت برائے داخلہ امور، اب وہ پارلیمنٹ میں سوالوں کا جواب دیا کریں گے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ وائسرائے کی یعنی جان چھوٹ گئی اپنا وزیر داخلہ صاحب کی، 12 قیمتی منٹ ان کے پچھلے سال ضائع ہو گئے تھے پارلیمنٹ میں، اول تو وہ جاتے ہی نہیں۔ اچھا، وجی قمر وزیر مملکت برائے تعلیم۔ طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول، بہت اہم ہے، نارکوٹکس کنٹرول میں اگر کچھ کام کر۔ پرویز خٹک جو ہیں ان کو مشیر بنا دیا گیا ہے، کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کے کہ وہ ان کے پیچھے سپورٹ ریاست کی نظر آئے اور پی ٹی آئی کے خلاف وہ کام کر سکیں۔ افسر شاہی میں ان کا رسوخ بہت گہرا ہے، ذاتی تعلقات بڑے اچھے رکھتے ہیں، جوڑ توڑ کا سلیقہ رکھتے ہیں، مگر حالات سازگار نہیں ہیں۔ ہاں جی، کیا کریں گے؟ کون دیتا ہے داد ناکامی، خون فرہاد برسر فرہاد، اگر اس میں وہ ناکام ہو گئے تو کچھ نہ کچھ خیر کر گزریں گے۔
اچھا جناب، یہ جو ہے توہین مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے والا ایک پورا بزنس گروپ وجود میں آ گیا. بڑی ہولناک صورت ہے، اتنی ہولناک ہے میں پڑھتے ہوئے اس کو کانپ اٹھا، اور آپ سن کر لرزتے رہیں گے. اللہ رسول کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. ان کے خلاف جناب ریاستی ادارے حرکت میں آ گئے. اچھی بات یہ ہے. جسٹس عبدالعزیز کا استعفیٰ کہا جاتا ہے کسی کا شاخسانہ، یعنی وہ اس سے اتنے پریشان ہوئے کہا جاتا ہے. اب یہ اس کی تصدیق تو تفتیشی ادارے کریں گے. انتہائی پریشان کن اطلاعات. 400 سے زیادہ ملزم جن کے بارے میں اخبار نویس کہتے ہیں، یعنی ہر جگہ کے مقامی اخبار نویس جہاں سے پکڑا گیا کہ یہ بے گناہ، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، جیلوں میں پڑے ہیں. سینکڑوں ایسے ہیں جو نذرانے دے کر جنہوں نے جان چھڑائی، اور تحقیقات جاری ہیں. طریقہ واردات کیا ہے؟ نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا جاتا ہے. جی احمد نورانی صاحب نے یہ بہت بڑا کام کیا، داد کے مستحق ہیں اس میں. تو ان کو اپنا سوشل میڈیا گروپوں میں شامل کیا جاتا ہے. اچانک کوئی توہین مذہب کا کوئی مواد اس میں ڈال دیا جاتا ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگ انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں فساد ہو. جو پاکستان کے دشمن تو بہت ہیں، اندرونی بھی غدار موجود ہیں اور باہر بھی ہیں. جب قانون حرکت میں نہیں آتا، جب اتنی پولیس ہو بیکار بے معنی جو صرف ظلم کر سکتی، اکثریت اچھے لوگ بھی بہت ہیں، بہت تو نہیں ہیں صحیح، اور بہت قابل رشک ہیں وہ. تو وہ اس کو گروپ کو چلانے والا، اس میں کوئی توہین مذہب کا وہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر ڈالنے والا اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. پھر کوئی رابطہ کرتا ہے جو گروپ کا ایک انچارج ہوتا ہے جس کو ایڈمن کہتے ہیں، تو وہ اس کو پکڑوا دیا جاتا ہے جسے بھجوایا گیا تھا. اور وہ بس ایک دکھ اور درد اور اذیت کی کینسر کی جیسی کہانی شروع ہوتی ہے اس کے لیے، اس کے والدین کے لیے. جو تو اپنا سودا کر سکتے ہیں، بھتہ دے سکتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں. جو غریب لوگ ہیں یا سادہ لوگ ہیں وہ تو ایک اذیت کی زندگی جیتے ہیں. اب ایجنسیوں نے کام شروع کیا، اس کو جلد از جلد نمٹانا چاہیے. ایف آئی اے کے بہترین افسروں کو لگانا چاہیے، اور پولیس کے بھی، اور یہ معلومات جمع کر لوگوں سے کہنا چاہیے معلومات دیں، اور اس کا کیرا کام کرنا چاہیے. حکومت کے حامی ایک مشہور عالم دین ہے، نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ جب اسٹیبلش ہوگا تو نام لیں گے. ان کا ایک بھائی ہے، وہ ایک جج کی معاونت سے مختلف اور پولیس افسروں کو بلیک میل کر کے توہین مذہب کے مقدمات درج کرتا ہے. اس پہ الزام یہ بھی ہے، اللہ کرے یہ غلط نکلے، لیکن بہرحال الزام یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے پرانے اوراق پھینک دیتا ہے لوگوں کے گھروں میں، اور 10 سے 20 لاکھ روپے جو آدمی پھنس جاتا ہے اس سے وصول کرتا ہے. وہ تفتیشی افسروں کو دیتا ہے اور لوگوں کو بھی دیتا ہے. ملزموں کی ضمانتیں خارج کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور سیشن جج سے. بعض اوقات سیشن ججوں کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی اتنا بڑا جرم ہوا ہے، قرآن کریم کی توہین ہوئی ہے یا رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، تم نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے. تو یہ اتنا بڑا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ اس میں آ جاتے ہیں، دباؤ میں آ جاتے ہیں. ایک پولیس افسر کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی، اس نے دھتکار دیا اس آدمی کو، اب میرے دفتر سے باہر نکل جاؤ. ہاں جی، مگر سب لوگوں میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بار تو ایک جج صاحب نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ کا نوٹس جاری کر دی. وزیر اعظم تو ملک سے باہر تھے، وقت مل گیا، پھر اس کو مینیج کر لیا گیا. بھائی وزیر اعظم کا کیا قصور اس میں، وزیر اعلیٰ کا کیا قصور، کوئی بھی وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ کا کیا قصور ہے. جو مجرم ہے ان کو تلاش کریں اور ان کو پکڑیں. اور وزیر داخلہ کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ نگرانی کریں، ٹھیک سے نگرانی کریں گے تو جلدی ہو جائے گا. مگر یہ ہر وقت سیاست میں لگے رہتے ہیں، یہ کام دھندہ کوئی نہیں. جب قانون سازی کرنی ہو تو آپ نے دیکھا اتوار کی چھٹی بھی قربان کر دی جاتی ہے. ارشد شریف قتل کیس میں آج سپریم کورٹ نے کہا، سوالات اٹھایا انہی بینچ میں کہ بھائی یہ آپ وقت مانگتے رہتے ہیں، اتنا زمانہ گزر گیا، 3 مہینے پہلے وقت مانگا تھا، اب پھر 1 مہینہ مانگ رہے ہیں کہ کینیا کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے صدر صاحب سے اجازت لے. 1 مہینہ کیا چاہیے اس کے لیے، 1 دن بہت ہے، 2 دن بہت ہیں. صدر صاحب انکار کریں گے اس سے. تو مگر یہ ہے
دیکھیے اس کا ایک پہلو ایسا ہے جس کی شریف خاندان کو وضاحت کرنی چاہیے. محترمہ انہوں نے مریم نواز نے اس پر اظہار مسترد کیوں کیا تھا, اسے مکافات عمل کیوں کہا تھا, کون سا جرم اس نے کیا تھا؟ اسی جنرل باجوہ کو جسے آج خواجہ آصف صاحب متون کر رہے ہیں, ان پہ تنقید انہوں نے کی تھی, شریف خاندان پہ بھی کی تھی, مگر دلائل دیے تھے, رپورٹیں پیش کی تھیں, گالی تو نہیں دی تھی. اور ایک مسلم لیگی کارکن جو ہے, جو قریب رہا ہے شریف خاندان سے, جس کا ملنا جلنا تھا, قریب نہ بھی ہو, وہ اعلانیہ کہتا پھرتا ہے کہ شریف خاندان اس میں شامل ہے. اس پہ مقدمہ کیوں نہیں کرتے عدالت میں؟ اپنی پوزیشن کلیئر کریں. ایک واقعہ ایسا سپریم کورٹ میں ہوا اسی سلسلے میں کہ وہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کی والدہ صاحبہ کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس کی نقل فراہم کرنے سے انہوں نے استدعا کی تو اس سے انکار کر دیا. بھائی انہیں فراہم کی جانی چاہیے. یہ کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ جو متعلقہ فریق ہیں وہ ایک خاتون ہیں 21 سالہ 14 سالہ شہر بانو, پی ٹی آئی کی ورکر ہیں. پنجاب پولیس نے ان کے گھر پہ دھاوا بولا, وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر تھے, ان کے والدین کو ڈرایا, ان کے غیر موجودگی میں گارڈ کو ڈرایا. یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ رمضان کے مہینے میں یہ بد دعا لگ جائے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی آپ نے کون سا کارنامہ اچھا انجام دیا جو یہاں تک نوبت آ گئی ہے. شہباز گل کی صاحب کی اطلاع ہے کہ 23 مارچ کو کچھ اخبار نویسوں کو اعزازات دیے جائیں گے. میں اس میں قطعاً کوئی تبصرہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا, اور یہ خبر اہم نہ ہوتی تو میں دیتا ہی نہ. اگر ذرا بھی گنجائش ہوتی تو میں اس کو ٹال ہی دیتا. یہ اعزازات کس کو ملیں گے؟ ایک تو جرنلسٹ سپورٹ فنڈ جو ہے پنجاب حکومت نے 5 کروڑ سے 10 کروڑ کر دیا ہے, میرا خیال اور بھی مراد دیں گے. حسن ایوب صاحب ہیں, کامران حمید صاحب ہیں, کامران حمید راجہ یا غالباً, محترمہ انیقہ نثار ہیں, جناب منیب فاروق صاحب ہیں, کامران شاہد صاحب ہیں, نصر اللہ ملک صاحب ہیں, سرور منیر راؤ صاحب ہیں, مزمل سہروردی صاحب ہیں, اور شجاعت رئیس قادری صاحب ہیں. جناب کلات روڈ جو ہے وہ لاپتہ افراد کے لواحقین کی جانب سے کوئٹہ کراچی شاہراہ پر احتجاجی دھرنا 7 دن ہو گئے ہیں. دونوں طرف گاڑیوں کی طویل قطاریں ہیں, پھل اور سبزیاں سڑ رہے ہیں, اور کھانے پینے کی قلت ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پشتون اور بلوچ بھائی جو ہیں, جو مذہبی ہیں, وہ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں. کھانے پینے کی قلت ہو گئی ہے, اور وہ بڑی بری حالت ہے. انہیں کھانا تو پہنچائے, اس کا تو بندوبست کریں بگٹی صاحب, سرفراز بگٹی صاحب. اچھا ادھر جو ہے پاک ایران شاہراہ کو بند کرنے, دونوں طرف سے گاڑیوں کی طویل قطاریں ہیں, پھل اور سبزیاں سڑنے لگی ہیں, اور بعض اشیاء کی قلت جو ہے وہ رخشاں کا جو علاقہ ہے اس میں ہو گئی ہے. پاک ایران تعلقات کا بھی اس پہ بھی اثر پڑے گا. اور ایسی جگہ پہ وہ بند کی گئی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء ہی میسر نہیں ہیں. بھائی ان کے لیے اشیاء تو بھیجیں, ہیلی کاپٹر سے بھیجنی پڑے. مسئلہ جو شروع میں چند ٹانکے لگا دینا بہتر ہوتا ہے, اللہ یہ کہ سارا ملبوس ہی ادھڑ جائے. ویسے تو حال یہ ہے جو فیض نے کہا تھا کہ یہ جامع سچاک بدل لینے میں کیا تھا, مہلت ہی نہ دی فیض کبھی بخیہ گری نے. یہاں تو بخیہ گری بھی نہیں ہو رہی. اور مصفی نے کہا تھا, مصفی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم, تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. پورا ملک ادھڑ رہا ہے, پرواہ نہیں ہے, بانسری بجا رہے ہیں. اور انگریزی کا کیا محاورہ, نپ دا ایول ان دا بڈ. اور پھر وہ مجھے فراق کے شعر یاد آتے ہیں, اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے. اچھا, بڈ کے تاجروں نے بلوچستان کی خبروں کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے. 8 مارچ سے انہوں نے کہا غیر معینہ مدت کے لیے ہائی وے بلاک کر دیں گے اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے. وہ مسئلہ کیا ہے ان کا؟ کہتے ہیں ہم پہ جھوٹے مقدمات درج ہوتے ہیں, پولیس ایکسپلائٹ کرتی ہے, لیویز ہیں وہاں پہ ویسے. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ 8 مارچ کے بعد شہریوں سے کراچی کوئٹہ شاہراہ پر سفر نہ کریں. الفاظ تو یہ نہیں ہیں, انہوں نے کہا محتاط رہیں.
تو مسئلہ اگر اتنا ہی ہے کہ مقدمات جھوٹے ہیں تو تاجران وٹ کی تنظیم جو ہے ان کے ساتھ بات کریں۔ پی ٹی آئی کی رہنما مشال یوسف زئی جیل میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ کی، اور آج ایڈوکیٹ جنرل میں اور مشال یوسف زئی میں نوک جھونک ہوئی۔ اس پہ جسٹس سردار اعجاز نے ایسا تبصرہ کیا کہ جو غالباً یہ تبصرہ تاریخ کا حصہ بنے گا، اگر کوئی عدالتوں کی تاریخ لکھے گا کوئی نہ کوئی۔ آپ دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ کسی اور جگہ سے ہو رہا ہے، آپ سمجھتے نہیں؟ یہ سب جہاں سے ہوتا ہے ہم اس کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اسد قیصر صاحب نے کہا، اور جنید نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ہر حال میں جمعیت سے ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ ہر حال، کمال ہے، بہر حال کہا، ہر حال۔ جنید اکبر صاحب نے بھی کہا کل، خواہش ہے کہ اتحاد عمر ہمارے اور ان کے ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات ہیں، ہم مولانا کے تحفظات دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کوئی نیگیٹو بات تو نہیں ہے۔ اور عمران خان سے ملاقات میں دونوں موقف سامنے رکھیں گے، یعنی پی ٹی آئی کی پختونخوا کیا سوچتی ہے، کیونکہ وہ پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں، اور مولانا کیا سوچتے ہیں، اور کیا ان کے تحفظات کیا۔ ظاہر ہے یہ ایک پیچیدہ عمل ہوتا ہے اس طرح کے مذاکرات۔ مگر حیرت اس پہ ہوئی، جے یو آئی کے سینیٹر نے کامران مظہر سلیمان اکرم راجہ صاحب کا بیان میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہی بات کی ہوگی کہ ابھی تحفظات ہیں، پروسیس ہے۔ انہوں نے کہا سلیمان اکرم راجہ نے اتحاد سے متعلق جو بات کی ہے وہ ساتھ چلنے اور دوستنے والی نہیں ہے۔ ممکن ہے، ذرا فکرے کی ساخت پر غور کیجئے، کیا فکرہ کہہ دیا ہے، غالب کا مصرع لگتا ہے۔ ممکن ہے ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانے کی خواہش کے بغیر، اور ممکن ہے کہ آگے بڑھنے کا خواہش کے بغیر آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہوں، اور ممکن ہے کہ کسی اور کی سودا بازی کی پوزیشن مضبوط کرنے کے خواہش مند نہ ہوں۔ کیا جی شعر میں دو مصرے ایسے لکھے ہیں کہ ان کو کوئی وزن میں لکھ دے تو کمال ہی ہے۔ امریکہ نے شریف اللہ کی گرفتاری کا کریڈٹ جو ہے وہ دیا پاکستان کو، اور ترجمان وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، بروس نے، کہ دہشت گردی کے خلاف پاک امریکہ تعلقات اہم ہیں، اکسا رہے ہیں پاکستان کو افغانستان سے تصادم کے لیے، اور افغانستان میں بھی ایسے عقلمند لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں رہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہم نے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پناہ دینا اور ان کی پشت پہ ہاتھ رکھنا، یہ وہ سمجھ نہیں رہے فساد کتنی خبر۔ یہ علماء ہیں اور نہیں جانتے کہ الفتنۃ اشد من القتل، اس میں تو قتل بھی ہے اور فتنہ بھی ہے، اور یہاں ان کے ہمدردی موجود ہے جو ان کی حکومت کو مثالی حکومت کرے۔ ایک کیسی مثالی حکومت ہے جسے بے گناہوں کے قتل پہ، وہ میں 2000 کی بات ہے، ملا عمر نئے آئے تھے، ابھی پوپی کی کاشت پہ پابندی انہوں نے نہیں لگائی تھی، تو امن و امان تو کچھ ہو گیا تھا، تو وہ کچھ علماء، میں گیا بلوچستان، وہاں کچھ علماء ملے جو وہ خشک سالی تھی اس کے لیے سعودی فنڈ سے وہاں دیگے بیگے پکانے چاہتے تھے۔ میں نے ویسے ان سے کہا آپ کمال لائق لوگ ہیں، کیا دیگے پکائیں گے، وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو راشن دیں، وہ خود پکا لیں گے، دیگے پکانے کا کیا مطلب ہے۔ سعودی عرب والے تو نہیں سمجھتے اس سچویشن کو، اور پانی مہیا ہے، پانی تو بلوچ ذمہ داروں نے اس فراوانی سے ان کو پانی دیا، اور جو ٹیم تھی اس وقت فوجی افسروں کی اور سول افسروں کی، اس نے اتنا ایکسیلنٹ کام کیا کہ میں ہکا بکا رہ گیا۔ ایک کیمپ میں گیا اور میں نے چیک کیا کہ کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پولیٹیکل لیڈر کوئٹہ میں بیٹھ کے کہتے تھے بڑی کرپشن، کوئی کرپشن نہیں ہو رہی تھی۔ ایک احمق افسر مجھے ملا تھا، میں نے کہا آپ ان کا کوئی پورا اتنا خیال نہیں رکھ رہے جتنا، تو کہنے لگا ہمارے پاس کوئی ہیروئن کا پیسہ ہے، ضیاء اللہ کے زمانے میں تو ہیروئن کا پیسہ تھا۔ میں نے اس فاتر العقل سے کچھ نہیں کہا، خاموش رہا۔ اور اس نے کہا کہ شریف اللہ کو ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے، 13 امریکیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسے حوالہ دیتے ہیں جیسے سینٹ پیٹر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ان کی ترجیح فرسٹ امریکہ ہے، فرسٹ امریکہ نہیں ہوتا۔ اگر ابراہم لنکن کو امریکیوں نے پڑھنا کیا چھوڑ دیا ہے، فرسٹ جسٹس ہوتا ہے، فرسٹ بنی نوع انسان کی بھلائی ہوتی ہے۔ میکسیکو پہ حملہ کیا گیا تو ابراہم لنکن نے کھڑے ہو کر پوچھا تھا ان کا قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ 2 دفعہ تو انہیں سینٹ کا ٹکٹ دینے سے بھی انکار کیا گیا۔
مگر امریکہ قوم کی بہتری اس میں تھی، اللہ کو ان کی بھلائی منظور تھی، انہیں مہلت دینا منظور تھا کہ وہ صدر بن گئے، انہوں نے کالوں کو آزادی دی. جو بائیڈن نے کہا، اس نے کہا، ٹرمپ نے کہا. ٹرمپ نے کیا کہا؟ ٹرمپ کوئی دانا آدمی ہے، اس نے ایسے زوال کے راستے پہ امریکہ کو ڈال دیا ہے کہ اسے سنبھل ہی نہیں سکے گا. انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ انخلا ان کے زمانے میں ناقص تھا تو بھائی اس وقت سارے ادارے کیا کر رہے تھے؟ جنید اکبر صاحب کی خبر میں نے آپ کو 30,000 روپے وصول کیے ہیں جب سے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اور یہ اعتراف خود اکاؤنٹنٹ جنرل نے کیا ہے. اب سی ڈی اے کا احتساب کریں گے، سی ڈی اے کا کریں گے تو کمال ہے. جناب آخری خبر یہ ہے، یہ آپ خود ہی دیکھ لیں، یہ کلپ میں چلا دیتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب کا آکسفورڈ یونین کی جو اسٹوڈنٹس یونین ہے اس میں استقبال کیسے ہوا، اور کہا گیا کہ انہوں نے 17 سیٹیں جیت کر حکومت بنا لی اور لبرل ڈیموکریسی کو، مراد یہ ہے کہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا. یہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے. احسن اقبال صاحب کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں، وہ مسکراتے رہے اور دیکھتے رہے خاموشی سے. Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ahsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ahsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 2